حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت جابر گھر سے تشریف لے گئے تو بیٹوں نے چھری کو چھت پہ لے جا کر ایک دوسرے سے کہا کہ چلو ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ابا جان نے بکری کے ساتھ کیا تھا۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے کو لٹایا، ہاتھ باندھے اور حلق پر چھری چلا دی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ جب ماں نے یہ حالت دیکھی تو دوڑی۔ بڑا بیٹا ڈر کی وجہ سے آگے بھاگا اور چھت سے گر کر فوت ہو گیا۔ ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان گر پڑا۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز حضرت جابر کے گھر کھانے پر تشریف لا رہے تھے تو اس عورت نے اس لیے صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، حضور پریشان نہ ہو جائے۔ حضور تشریف لائے، اس نے چہرے پر شگفتہ مزاج رکھا، محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ آج کیا معاملہ ہے۔ کھانے کو پکایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے یہ ماجرا حضرت جابر کو بھی نہیں بتایا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور کھانا تناول فرما رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جابر سے کہیے اپنے فرزندوں کو بلائے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ جب حضرت جابر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ فرزند کہاں ہیں تو زوجہ نے کہا کہ حضور سے معذرت کر لیجئے۔ تو دوبارہ حضور نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت جابر نے جب دوبارہ پوچھا تو اس نے روتے ہوئے سارا ماجرا حضرت جابر کو بیان کر دیا۔ حضرت جابر کے پیروں تلے بھی زمین نکل گئی۔ دونوں ننھی لاشوں کو اٹھایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ سارے گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، ہم ان کو زندگی بخش دیں گے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دونوں جانوں کو زندگی بخشی۔ ایک محترمہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کر رہی ہیں جبکہ پیچھے والی سیٹس خالی ہیں۔ ایک شخص مسجد کے سامنے سے بغیر نماز ادا کیے گزرا ہے جبکہ اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص کو آپ نے گزرتے ہوئے سلام کی ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو ان سب کا دوسرا اور مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ محترمہ ٹیکسی ڈرائیور کی اہلیہ ہیں اور اس شخص نے کسی اور مسجد میں نماز ادا کر لی تھی اس لیے یہاں ادا نہیں کی، اور جس کو آپ نے سلام کیا ہے اس نے آپ کا سلام سنا ہی نہیں اس لیے جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ نیک گمان رکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کی داڑھی میں سے شراب کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھ لوں تو میں یہ حسن ظن رکھوں گا کہ کسی اور نے اس کی داڑھی پر شراب انڈھیل دی تھی۔ اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر یہ کہتا سنو کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا عظیم رب ہوں، تو میں یہ گمان کروں گا کہ وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان رکھیں، پازیٹیو سوچیں۔ جب میرے ایک درینہ دوست نے مجھے گالی دی تو مجھے گالی پر تو غصہ نہ آیا کیونکہ میں ویسا ہوں ہی نہیں جیسا وہ گالی بتاتی ہے۔ دکھ صرف اس وقت کے ضیاء پر آیا جو ہم نے ایک دوسرے کو دوست جانتے ہوئے گزارا، کیونکہ نہ وہ مجھے جانا اور نہ میں نے اس کو سمجھا۔ میرا یہ گمان ہے کہ مرتے وقت دنیا سے ہماری بیشتر دلچسپیوں کے متعلق ہماری یہی رائے ہوگی، کیونکہ ہم سمت اور مقصد کا تعین کیے بغیر اندھا دھند بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں کا پیچھا کریں تو آپ یہ جانیں گے کہ بظاہر بے سمت بھاگتی دوڑتی نظر آتی یہ چینٹیاں بھی ایک مقصد کا تعین کر کے اس کی تلاش میں دوڑتی پھرتی ہیں۔ کیا ہم حشرات الارض سے بھی گئے گزرے ہیں جو نہ خود سے واقف، نہ اپنے مقصد سے، نہ اپنے خالق سے اور نہ اپنے ارد گرد سے؟ اپنی ذات میں مقصد تلاش کیجیے۔ تھینک یو۔